بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ کریم۔ ہمارا حدیث کے اسباق چل رہے تھے جو میں مستقل روزانہ ایک حدیث پڑھ کے پیش کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ آداب سکھائے جو انسانیت کو چمکا دیتی ہے۔ ایسے آداب ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان آداب پہ عمل کیا، دنیا نے ان کو مانا، دنیا نے ان کو اپنا لیڈر بنایا، تو ہم آج ان آداب سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دوبارہ ان آداب پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ایک ایسی حدیث ہے جو دنیا کی سب سے بہترین آداب میں سے ہے، اور آج ہم میں سے اکثر لوگ ان غلطیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، اے صحابہ کرام راستے میں بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم راستوں پہ نہ بیٹھیں، کہیں اور جا کے بیٹھیں، کیونکہ عرب کا ماحول تھا، عرب گرم علاقہ ہے، درختوں کی وہاں کمی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے بیٹھک تو بنائے ہوئے تھے لیکن وہ کمرے کے اندر ہوتے تھے، کمرے کے اندر بیٹھتے گپ شپ کرتے، لیکن گرمی کی وجہ سے کمرے میں کون بیٹھ سکتا ہے، وہاں کوئی ایئر کنڈیشنر یا اے سی وغیرہ نہیں لگے ہوئے کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرتے۔ تو صحابہ کرام نے اپنا عذر پیش کیا، اپنی عرضی پیش کر دی، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَآتُوا طَرِيقَ حَقَّهُ، اگر آپ لوگ واقعی مجبور ہو راستے میں بیٹھنے کے لیے تو آپ کو پھر راستے کے جتنے حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کو حکم سار آنکھوں پہ، آپ ہمیں بتائیں راستے کے کون سے حقوق ہیں، ہم سارے ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی، غض البصر، اپنی نظریں جھکا لو، کسی کی ماں بہن بیٹی کو مت دیکھنا، کیونکہ راستہ ہے، لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی عورت گزرے، کوئی نامحرم گزرے، تو آپ لوگ نظریں جھکا کے رکھنی ہے، کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کف الاذی، تکلیف کسی کو نہیں دینا، راستے سے ہٹ کر بیٹھنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت ہی کمال کا لفظ فرمایا اللہ کے نبی نے، وَكَفُّ الْأَذَى، یہ اتنا لفظ ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آج ہم میں سے ہر ایک سفر کرتا ہے، بس کے اندر ہو گیا، اپنی گاڑی کے اندر، پرسنل کار کے اندر سفر کرتا ہے، ہم جا کے کنٹین سے کچھ بوٹلز لیتے ہیں یا نمکو وغیرہ لیتے ہیں، ان کے ریپرز وغیرہ ہم یوز کرنے کے بعد روڈ پر پھینک دیتے ہیں، تو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، روڈ خراب ہوتا ہے، صفائی کے اندر کمی آتی ہے، آلودگی پھیلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سمجھا دیا، کف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ تو آج ہم دیکھیں ہم کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ تو نہیں بن رہے، ہم جب راستہ استعمال کرتے ہیں، راستے میں بیٹھتے ہیں، اس عمل سے کسی اور کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کو چمکا دینے والے آداب سکھا دے، اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم ان آداب پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورد السلام، راستے میں بیٹھے ہو، کوئی گزرتا ہے آپ کو سلام کرتا ہے، یا آپ راستے میں سفر کر رہے ہو، ایک دوسرے کو آپ کراس کرتے ہو، تو آپ پر لازم ہے اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے اور فرمایا، والامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ آپ سفر کرتے ہیں تو آپ اگر کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ نے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے آپ نے روکنا، یہ آپ پہ لازم ہے۔ آپ نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے۔ اگر لوگ برائی کے اندر مبتلا ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں، کوئی چوری کر کے آ رہا ہے، کوئی شراب پی کے آ رہا ہے، کوئی نشہ کر کے آ رہا ہے، اگر آپ کو راستے میں کوئی مل رہا ہے، آپ کو راستے میں کوئی مل گیا تو آپ اسے بٹھا کر پیار سے سمجھائیں۔ یہ راستے کے حقوق بتائیں۔ کتنے حقوق بتائیں؟ نظریں جھکانا، کسی غیر محرم کو، کسی کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھنا، اور کف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ آپ اگر راستے میں کوئی چیز خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا ریپر اپنی گاڑی میں رکھیں، آپ اس کو پھر جہاں کچرے کی جگہ ہے اسی جگہ کے اندر جا کے ڈالیں، ڈسٹ بین کے اندر جا کے ڈالیں، نہ کہ روڈ کے اوپر پھینک دیں۔ یہ آداب میں سے ہے۔ آپ راستہ استعمال کرتے ہیں، راستے کو صاف رکھیں، کسی کو آپ کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں آپ کانٹا نہ پھینکیں۔ ہاں ایک اور بات بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان کے 60 شعبے ہیں اور حیا ان میں سے شعبہ ہے۔ آخری شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دیں۔ آپ راستہ استعمال کرتے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کنکری پڑی ہوئی ہے یا کہیں کانٹا پڑا ہوا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر ہٹا کر رکھ دیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ آپ راستے بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو سلام کرے، اس کا سلام کا جواب دیں۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ آپ کے پاس کوئی شخص آ گیا، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کی گپ شپ سنتا ہے،
تو آپ اس کو باتوں باتوں میں نیکی کا حکم کر دو، اسے کہہ دو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، یا آپ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہو، راستے پہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو جو آپ کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے آپ اس کو بھی ساتھ لے کے جو نماز پڑھا لو، یا کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو کے آ رہا ہے تو آپ اس کو گناہ سے روکو۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے خوبصورت آداب سکھائے ہیں۔ آج دیکھیں ہم مسلمان ان آداب سے کوسوں دور ہیں۔ آپ اسی چیز کو جا کر دیکھیں یورپ کنٹریز کے اندر، فارن کنٹریز کے اندر، آپ دیکھیں گے یہ ساری آداب آپ کو ان کے اندر نظر آئیں گی۔ ان کے اندر صرف کلمہ نہیں ہے، باقی آپ آداب دیکھو، آپ کو وہاں انسانیت کے حقوق نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے وہاں کا شہری اپنے شہر کو صاف رکھتا ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنے اندر کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ آج ہم نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں تو آج ہم قوم پیچھے ہو گئے ہیں۔ ان غیروں نے ان چیزوں کو اپنایا، ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کیا، اللہ نے ان کو ترقی دے دی۔ اللہ کا قانون ہے جو بھی قوم اس دنیا میں اچھے آداب اپنائے گا، اچھے اخلاق اپنائے گا، اللہ پاک اسے ترقی دے گا۔